بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم تجلیات نبوت پیج نمبر 265 سے شروع کریں گے، جس میں بادشاہوں اور امراء کے نام خطوط۔ مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ اور قیصر کو خطوط لکھے، نجاشی اور ہر جابر حکمران کو خط لکھا۔ اور ہمیں جو ملتا ہے خطوط کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ 20 کے قریب، 20 کے قریب خطوط کا ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لکھے تھے ڈفرینٹ گورنروں کو، سپر پاورز کو، اس وقت کی بادشاہوں کو، ان کو لکھے تھے۔ اور جیسے پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ اس دور میں دنیا کی 2 ہی سپر پاورز تھی۔ ایک سپر پاور رومی تھے، عیسائی لوگ، اور جس کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روم کے جو قیصر کا نام ہیراکل تھا، اور دوسری سپر پاور جو تھی وہ ایران کے مجوسیوں کی تھی جو آگ کی پوجا کرتے تھے، اور ان کے بادشاہ کو کسریٰ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 بادشاہ ہیں، قیصر اور کسریٰ۔ جی ابھی ہم جن کا پڑھنے لگے ہیں یہ 2 اور روم کے قیصر۔ اچھا، اب ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیٹر لکھا تھا خسرو پرویز کو شاہ فارس کے نام۔ تو فارس کیا ایران کو، اور اس جو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ اس کے بادشاہوں کا جو لقب تھا وہ کسریٰ تھا۔ حبشہ کے بادشاہ کا کیا لقب تھا؟ نجاشی، ٹھیک ہے۔ اور جو مصر کا بادشاہ تھا مقوقس۔ اور اسی طرح آپ دیکھتے ہیں طبہ ہے یمن کا۔ اور یہ جو اب ہم کسریٰ کے بارے میں پڑھنے لگے ہیں، اور اس کا یہاں پہ جو نام لکھا ہے خسرو پرویز، آپ نے خسرو سنا ہوگا نام، وہ اس کا نام تھا اور اس کا لقب تھا پرویز، ٹھیک ہے، یہ اس کا لقب ہے شاہ فارس کے نام۔ اس کا جو ٹائم تھا، جس ٹائم میں یہ تھا 590 سے 628 کرسچن ایرا CE، ٹھیک ہے۔ دیکھتے ہیں اس کو، خسرو پرویز شاہ فارس کے نام خط۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پاس یہ خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جب آپ کافروں کو خط لکھیں یا کسی کو اس طرح تو پھر اللہ کا نام نہ یوز کریں، لیکن یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر خط بسم اللہ سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کو بھیجنا تو اس لیے نہیں لکھو اللہ کا نام، ایسا نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسریٰ۔ اب سمجھ آ رہی نا کہ کسریٰ کون تھا؟ اس کا ایک ٹائٹل ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ ان کے بادشاہوں کو، جو ایران کے بادشاہ ہوتے تھے فارس کے، ان کو کسریٰ کہا جاتا تھا، یہ اس کا نام نہیں تھا، ہر ایک کسریٰ ہوگا۔ اگر یہ اس طرح لکھ سکتے ہیں نام مسلم کا بسم اللہ، تو پھر ہم قرآن کیوں نہیں بھیج سکتے؟ اس کے لیے الگ، اس لیے کہ قرآن کریم کو پکڑنے کے لیے انسان کو پاک صاف ہونے کی ضرورت ہے، اور ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ وہ پاک صاف ہیں یا نہیں۔ تو والی فارس کی جانب، یعنی فارس کا جو بادشاہ ہے اس کی جانب، اس شخص پر سلام جو ہدایت کی پیروی کرے اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے والے خط میں جو نجاشی کو لکھا گیا ہے اس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ آپ دیکھتے ہیں، اور یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینٹ، یعنی ہر خط سیم نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ ایک ہی خط کو چھپ کے سارے سب کو بھیج دیا، ایسا نہیں ہے۔ ہر خط جس کو جا رہا ہے اس کے مطابق ہے۔ آپ کو چاہیے کہ جب ہم یہ خطوط پڑھ لیں تو تمام خطوط کو آپس میں کمپیئر کریں کہ کیا ڈفرنس ہے، کس کو کس سے۔ یہ بھی ایک حکمت ہوتی ہے نا کہ جس بندے سے آپ بات کر رہے ہیں اس کے مطابق کی بات کی جائے۔ اور یہ لوگ آتش پرست تھے، آگ کو پوجا کرتے تھے۔ آج یہ ریلیجن کون سا ہے؟ کرسچن تو نہیں، آگ والا کون؟ پارسی، ایگزیکٹلی۔
وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں کیونکہ میں تمام انسانوں کی جانب، صرف عرب کی جانب نہیں، جو کہ اہل کتاب کا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربز کے پروفٹ تھے، جب یہ یہاں پہ پتہ چلتا ہے تمام انسانوں کی جانب اس کا فرستادہ ہوں، یعنی اس کا بھیجا ہوا ہوں، تاکہ جو شخص زندہ ہے اسے انجام بد سے ڈرایا جائے اور کافروں پر حق بات ثابت ہو جائے، یعنی حجت تمام ہو جائے۔ بس تم اسلام لے آؤ، سالم رہو گے، اور اگر اس سے انکار کیا تو تم پر مجوس کا بار گناہ ہوگا۔ یعنی ٹو دا پوائنٹ خط، کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں ہیں، بالکل ایگزیکٹ جو بات کرنی ہے، کیا کہ اسلام لے آؤ گے سلامت رہو گے، نہیں لاؤ گے یعنی تم تباہ ہو جاؤ گے، یا کچھ نہیں ہے، بلکہ سب مجوسیوں کا، جتنے آتش پرست ہیں، سب کا گناہ تمہارے اوپر کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ بالکل، اچھا بالکل۔ اور اس خط میں آپ نوٹ کیجئے کہ کوئی آیت نہیں ہے، پچھلے والے میں جہاں پہ اہل کتاب کو کیا گیا وہاں پہ جی، اور یہاں پہ کوئی آیت نہیں لکھی گئی۔ آپ کو فرق پتہ چل رہا ہے کہ اس میں بھی کیا حکمت ہے۔ تھوڑا سا آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو بادشاہ تھا کسرا، جو اس وقت کا تھا، جس خسرو پرویز کے نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا نا، یہ واز دا لاسٹ آف دا کسراز، اس کے بعد کوئی کسرا نہیں آیا۔ سمجھ آئی کہ ان کی حکومت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی تھی۔ آپ آگے دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو الفاظ تھے، نہیں کچھ اس یہ ختم ہو گئی، یہ حکومت ختم ہو گئی، ٹھیک ہے، یہ لاسٹ تھا۔ اور اس نے اپنی زندگی میں اتنی فتوحات کی تھی کہ یروشلم اور مصر تک اس کی فتوحات آ گئی تھی، مطلب بہت اس کی، میں نے بتایا نا 2 سپر پاورز تھی۔ روم جو تھے، رومی جو تھے، مغلوب ہو گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم سیرت میں پڑھتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب وہ شرط لگائی تھی اور غلبت روم جو سورہ روم اتری تھی کہ رومی غالب آ جائیں گے، وہ بعد میں آئی تھی، یہ پہلے یہ جیت گئے تھے، اور جو مشرکین مکہ تھے وہ ان کی طرف تھے، اور مسلمان جو تھے، جیسے ہم ہمیشہ ہماری انکلینیشن اہل کتاب کی طرف رہی ہے، تو مسلمان جو تھے وہ روم کی طرف تھے۔ تو اس وقت روم جو تھا وہ اوپر تلے اس کو شکست ہوتی جا رہی تھی، اور یہ فارس جو تھا یہ آگے تک جا رہا تھا۔ دنیا میں اکثر 2 سپر پاورز رہی ہیں نا، تو اسی طرح انہوں نے اس سپر پاور کو پیچھے کیا، خود ڈومینیٹ ہو گئے اس کے دور میں، اور پھر اسی کے دور میں اس کی حکومت ایسی ختم ہوئی کہ بالکل کچھ نہیں رہ گیا۔ اور واقعی اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ غلبت روم کا جو پیشین گوئی تھی نا، وہ ٹرو ہوئی اور روم غالب آ گیا۔ یہ خط آپ نے عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجا۔ ان کے بارے میں کچھ آپ لوگ جانتے ہیں؟ عبداللہ بن حذافہ کے بارے میں کوئی بتا سکتا ہے ان کے بارے میں؟ شاید آپ کو میں بتاؤں تو آپ لوگوں کو تھوڑا سا یاد آ جائے۔ عبداللہ بن حذافہ کون تھے؟ کسی کو نہیں پتا؟ نہیں، حذیفہ بن یمان ڈیفرنٹ ہے۔ عبداللہ بن حذافہ کون تھے؟ بخاری میں حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسریٰ کو خط لکھا تو عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ روانہ فرمایا، اور آپ نے عبداللہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو گورنر بحرین کے حوالے کر دیں۔ پھر گورنر بحرین نے اسے کسریٰ شاہ ایران کے پاس پہنچا دیا، یہ بخاری میں۔ اور چونکہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کا ایران آنا جانا تھا، وہ وہاں کے حالات کو بخوبی سمجھتے تھے، اس لیے اللہ کے رسول نے انہیں روانہ فرمایا تھا۔ اور سہم جو ہے قریش کی ایک شاخ ہے جس سے ان کا تعلق تھا۔ پہلے تھوڑا سا ان کے بارے میں بتا دیتی ہوں، پھر اس کے بعد ہم بتاؤں گی آپ کو اس میں، کیونکہ ان کی بات بڑی دلچسپ ہے، ان کی سٹوری عبداللہ بن حذافہ کی۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بہت جیسے ہوتا ہے نا جس کو ہم اپنے ورڈز میں کہتے ہیں جولی طبیعت کے مالک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہنساتے رہتے تھے، اور بلکہ کئی دفعہ صحابہ کرام کی شکایت کرتے تھے کہ یہ تو ہنستے ہنساتے رہتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو، یہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو یہ ایسے صحابی ہیں۔ اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب خطوط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجنے تھے تو ان کو ایران کی طرف بھیجا،
اور آپ دیکھیں کہ اس زمانے میں ایسا کچھ نہیں تھا کہ کوئی بہت زیادہ کسی جگہ کا ان کو زبانیں آتی ہوں اور انہوں نے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہوئے. ان مسلمانوں نے تو کوئی ایسے نہیں دیکھے تھے کہ سپر پاورز کے دربار کیا ہوتے ہیں یا کچھ ہے. اور یہ جو مہم کہہ لیں اس کو، یہ جو خط لے جانے کی جو کام تھا نا، یہ کوئی اتنی ایزی جاب نہیں تھی. اس لیے کہ ایک بہت بڑے بادشاہ کے پاس جا رہے ہیں، وہ ایک سیکنڈ میں کہے گا کہ اس کا سر قلم کر دو تو گئے. کوئی اس کو پوچھنے والا تھوڑی تھا. اور پھر جا کے اس کو کہنا بھی کیا تھا، لیٹر میں لکھا کیا ہوا ہے، اسلام لے آؤ تو ٹھیک ہے، ورنہ تم مغلوب ہو جاؤ گے. اس طرح کی بات. اب یہ کسی بادشاہ کے آگے کہنا کہ تم اپنا دین چھوڑ دو اور تم اسلام لے آؤ، یہ سوچیں کہ اپنے آپ کے لیے دعوت دینا تھا کسی کو. آج کے وقت میں بھی نہیں کوئی ایسے جا کے کسی کو کہہ سکتا اپ فرنٹ. بہت بڑا خطرہ تھا جس میں وہ اپنے آپ کو ڈالنے والے تھے. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتخاب کیا تھا جانے کے لیے وہاں. تو انہوں نے اپنی سواری تیار کی، بیوی بچوں کو الوداع کہا اور تنہا صحراؤں اور میدانوں کو طے کرتے ہوئے سرزمین فارس پہنچے. بادشاہ سے ملاقات کی، اجازت طلب کی. اس مرحلے پر شاہ ایران نے ان کی آمد کی خبر سن کر شاہی دربار کو آراستہ کرنے کا حکم دے دیا اور اس میں خصوصی اجلاس طلب کیا اور بڑے بڑے لوگوں کو بھی بلا لیا اس میں. اور اس کے بعد ان کو بلایا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ شاہ ایران کے دربار میں اس کیفیت سے آئے کہ ان کے اوپر معمولی سی چادر تھی جو انہوں نے پہنی ہوئی تھی، جس سے عربوں کی سادگی صاف طور پہ جھلکتی تھی. اور انہوں نے آ کے یہ خط ڈائریکٹ کسریٰ کے کو دیا. تو یہ دیکھ کے جو خط تھا، یہ دیکھ کے کسریٰ جو تھا نا بہت ہی غصے میں آ گیا. اس نے ابھی سٹارٹ ہی پڑا تھا خط کا تو اس کے سینے میں غیظ اور غضب کی آگ بھڑکنے لگی اور گردن کی رگیں پھول گئیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں اپنا نام پہلے لکھا ہے، تو میرے سے پہلے اپنا نام کیوں لکھا. اس کے اندر تکبر بہت زیادہ تھا. یہ بہت عیاش آدمی تھا، بہت متکبر تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی سپر پاور کا آل ان آل ایک بادشاہ ہو تو اس کا ذہن دماغ آپ سوچیں کہاں تک ہوگا. اور یہ اس کی رایا بھی اس سے کوئی زیادہ محبت نہیں کرتی تھی، بہت ظالم تھا. اور عیاشی کی انتہا یہ تھی کہ 3000 تو لونڈیاں اس کے حرم میں تھی، اتنا یہ عیاش آدمی تھا. تو اس نے اتنا وہ غصے میں آیا کہ اس نے یہ خط چھین لیا اور خط کو پھاڑ دیا اور بغیر یہ جانے کہ کیا لکھا ہے خط میں چیخ کے یوں بولا کہ میرا ایک غلام ہو کے یہ جرت کرتا ہے. کہ اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس نے بولا کہ میرا غلام ہو کے یہ جرت کرتا ہے کہ اپنا نام میرے سے پہلے لکھ دے اور مجھے اس طرح مخاطب کرے. پھر حکم دیا کہ عبداللہ بن حذافہ کو میرے دربار سے نکال باہر کیا جائے. جو ان کو تو نکال کے باہر کر دیا گیا. وہ نکل کے چل دیے. انہیں کچھ علم نہ تھا کہ اب ان کے ساتھ کیا ہوگا، انہیں قتل کیا جائے گا، ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے گا، کیا ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ باخدا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا دینے کے بعد مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا. یہ کہہ کے اونٹنی پر سوار ہوئے اور چل دیے. جب کسریٰ کا غصہ تھما تو اس نے درباریوں کو حکم دیا کہ ان کو میرے پاس واپس لے کر آؤ. انہوں نے جا کے بہت تلاش کیا مگر وہ نکل چکے تھے، آگے جا چکے تھے. اور پھر خیر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کیا کہا وہ ہم بعد میں دیکھتے ہیں. مگر ان دا مین ٹائم یہ ہوا کہ کسریٰ نے یمن میں، یہ یہاں پہ بک میں نہیں ہے اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں، یمن میں اس کا ایک سمجھ لیں اسی کی حکومت کے انڈر ایک وہ تھا نائب، کیونکہ ان کی حکومت تو بہت بڑی تھی نا. بازان تھا ایک جرنیل، اس کو حکم دیا کہ اپنے بندے بھیجو اور وہ آدمی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے اس کو گرفتار کر کے فوراً میرے پاس لے کر آؤ. اب بازان نے 2 آدمی روانہ کر دیے. تو یہ بھی 2 جرنیل تھے اور یہ مدینہ کی طرف آئے ایک خط لے کر ابھی یہاں پہنچے ہیں تیزی سے سفر کرتے ہوئے. پہلے طائف پہنچے، قریش کے چند سرداروں سے ان کی ملاقات ہوئی، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. انہوں نے بتا دیا ہاں وہ یثرب میں رہتے ہیں. تو جب طائف والوں کو یہ پتا چلا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو وہ تو اتنے خوش ہوئے، خوشی سے پھولے نہیں سمائے کہ بھئی اب تو ہم قریش کو جا کے مبارکباد دیتے ہیں کہ ہمارا تو کام ہی ہو گیا. اور اب تو کسریٰ کی ٹھن گئی ہے ان کے ساتھ، کہاں سپر پاور اور کہاں یہ.
تو بازان کے یہ جو دونوں آدمی تھے انہوں نے مدینہ کا رخ کیا اور وہاں پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور بازان کا خط آپ کو پہنچایا اور کہا کہ شہنشاہ کسریٰ نے ہمارے بادشاہ بازان کو حکم دیا کہ وہ آپ کو پکڑ کے اس کے دربار میں پیش کر دیں. ہمیں اسی لیے بھیجا گیا کہ آپ کو اپنے ساتھ لے جا کے اس کے حوالے کرتے ہیں. اگر آپ ہماری بات مان لیتے ہیں تو اس میں آپ کا بھلا ہے، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ چلنے سے انکار کیا تو جان لیجیے کہ کسریٰ کا جاہ و جلال اور اس کی گرفت بہت مضبوط ہے. وہ اس بات پر قطعی قدرت رکھتا ہے کہ آپ کو اور آپ کی ساری قوم کو ہلاک کر دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ باتیں سن کے مسکرا دیا، فرمایا کہ جاؤ تم جا کے آرام کرو، کل آنا. جب دوسرے دن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور پوچھا کہ آپ کسریٰ کے دربار میں پیش ہونے کے لیے آمادہ ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون کسریٰ؟ سنو، آج کے بعد تم اس کا چہرہ کبھی نہیں دیکھو گے. اللہ تعالیٰ نے اس کو ہلاک کر دیا اور اس کا بیٹا اس کو قتل کر کے خود سلطنت پہ قابض ہو گیا. اب اس زمانے میں کوئی ٹیلی فون نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی، اب ان کو بھی نہیں پتا کیا. اور ایک اور جگہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جاؤ اپنے رب کے پاس. وہ جو رب مطلب وہ اپنے بادشاہوں کو اپنا رب کہتے تھے. تم جاؤ اپنے رب کے پاس اور اس کو کہو کہ میرے رب نے اس کے رب کو ہلاک کر دیا. یعنی بازان کا رب کون؟ کسریٰ. میرے رب نے اس کے رب کو ہلاک کر دیا. اب وہ دونوں ایک دم حیران پریشان ہو کہ یہ کیا رہے ہیں، اور خوف اور دہشت کے ملے جلے جذبات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنے لگے، کہنے لگے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں کیا آپ کو اس کا یقینی علم ہے؟ کیا یہ ہم خبر بازان تک پہنچا دیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ سچ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دینا کہ دین اسلام کا دائرہ کسریٰ کی سلطنت تک پھیل جائے گا. تم اگر اسلام قبول کر لو تو ہم وہ سبھی کچھ تمہارے حوالے کر دیں گے جو اب تمہارے پاس ہے. یہ دونوں نمائندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہو کے بازان کے پاس پہنچے، اسے یہ خبر سنائی. اس نے سن کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اگر سچ ثابت ہوئی تو پھر ان کے نبی ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، لیکن اگر یہ بات صحیح نہیں ہوئی تو ہم ان کے متعلق جو رائے قائم کریں گے وہ تم دیکھ لو گے. ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ بازان کو کسریٰ کے بیٹے شیروا کا یہ خط موصول ہوا جس میں تحریر تھا کہ میں نے کسریٰ کو مار ڈالا، اور مارا بھی اس لیے کہ اپنی قوم کا انتقام لے سکوں، اور وہ اس نے اپنے باپ کو ختم کر دیا تھا. بازان نے جب یہ خط پڑھا تو وہ تو حیران ہو گیا اور وہ اسلام لے آیا، اور یہ جو 2 جرنیل اس نے بھیجے تھے وہ بھی اسلام لے آئے. تو یہ عبداللہ بن حذافہ کی سٹوری کے اندر ایک یہ بات بھی ہے. اور یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ عبداللہ بن حذافہ جو تھے اس کے بعد حضرت عمر کے دور میں، ان کے دور خلافت میں جب حضرت عمر کا تھا دور، تو اس وقت یہ ان کی ملاقات تقریباً 19 ہجری میں اس وقت کی ایک کرسچن بادشاہ سے ہوئی تھی. اس کے دربار میں یہ پہنچے تھے کس طرح سے کہ مجاہدین اسلام کا ایک لشکر روانہ ہوا تھا جس میں یہ بھی شریک تھے، اور بادشاہ روم کے پاس لشکر اسلام سے متعلق خبریں برابر پہنچ رہی تھیں. اس کو معلوم تھا کہ مسلمان اس طرح سے آ رہے ہیں، تو اس نے بھی اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ اگر ان میں سے کوئی قیدی تمہارے ہاتھ آ جائے تو اس کو زندہ پکڑ کے میرے پاس لانا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا، عبداللہ بن حذافہ جو تھے انہی کو انہوں نے گرفتار کر لیا اور اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کے سامنے حاضر کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ہم ایسے آدمی کو لے کر آئے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ساتھیوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے دعوت اسلام کو قبول کیا تھا. تو یہ جب اس کے دربار میں پہنچے تو اس نے کہا کہ میری ایک تجویز ہے. انہوں نے کہا وہ کیا ہے؟ اس نے کہا میری تجویز ہے کہ اگر تم عیسائیت قبول کر لیتے ہو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا اور بڑا عزت اور تکریم کا معاملہ کروں گا. انہوں نے جرت سے کہا یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس سے تو 1000 درجے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں. اس نے کہا کہ تم مجھے بہادر آدمی معلوم ہوتے ہو، اب میری یہ تجویز ہے کہ میں تم کو اپنی سلطنت میں شریک کر لوں گا اگر تم عیسائیت قبول کر لیتے ہیں. اب یہ کیسے قیدی ہیں، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں اور مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں خدا کی قسم تم مجھے اپنی حکومت تو کیا جزیرہ عرب کی مملکت بھی دے دو تو میرے سے یہ امید نہ رکھنا کہ میں ایک لمحے کے لیے بھی یہ دین چھوڑ دوں. پھر اس نے غضبناک ہو کے کہا کہ اب میں تمہیں قتل کر دوں گا، اور حکم دیا. انہوں نے کہا جو بھی کرنا ہے کر لو. حکم دیا اس نے کہ تختے کے اوپر تختہ دار پہ ان کو کھڑا کیا جائے اور تیروں سے نشانہ لیا جائے ان کے جسم کا، اور تیر ان کے قریب قریب بالکل پھینکے جائیں
اب ہاتھوں کے قریب گر رہے ہیں, ہاتھ زخمی ہو رہے ہیں, اس طرح ہو رہے ہیں, تیر چل رہے ہیں, لیکن وہ جو ہے نا کسی طرح پہ بھی راضی نہیں ہے کہ یہ دین چھوڑ دیں. پھر اس نے یہ دعوت دی. جب یہ سارا کچھ ہی اس کا بیکار گیا تو اس نے کہا کہ اب ایسا کرو کہ ایک دیگ لے کر آؤ اور اس میں تیل ڈالو اور اس کے نیچے جلاؤ آگ, اور پھر اس کے جو ساتھی ہیں نا قیدی جو ساتھ اس کے تھے 2 اور مسلمان, ان کو حاضر کیا جائے. اور پھر اس نے دربار میں ان 2 مسلمان قیدیوں کے لیے حکم دیا کہ ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے. اب ان کے سامنے ان کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا, جس سے ان کا گوشت پوشت چٹکنے لگا اور کھال ہڈیوں سے الگ ہو گئی. اس کے بعد ان کی باری آئی, کہنے لگا اب بھی موقع ہے, عیسائیت قبول کر لو. تو آپ نے پہلے سے بھی بڑھ کے اس دعوت کو ٹھکرا دیا. جب وہ حد درجہ مایوس ہو گیا تو اس نے چاروں ناچار کہا کہ ان کو بھی کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جائے. جب ان کو دیگ کے پاس لے جایا گیا تو ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپک پڑے. تو کیسر نے اپنے حواریوں سے کہا کہ یہ تو واقعی لگتا ہے مان گیا ہے, گھبرا گیا, لگتا ہے اس کو فوراً میرے پاس لے کر آؤں. جب ان کو کیسر کے سامنے پیش کیا گیا اور اس نے کہا کہ تم اب بھی عیسائیت قبول کر لو, تو انہوں نے انکار کیا. اس نے حیرت سے پوچھا پھر تم روتے کیوں ہو؟ جواب دیا میرے رونے کی وجہ تو یہ ہے کہ میرے پاس صرف ایک جان ہے جو میں اللہ کے راستے میں قربان کر رہا ہوں. کاش میرے پاس ایسی ہزاروں جانیں ہوتی تو میں ہر جان اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا. مجھے رونا اس بات پہ آ رہا ہے کہ میرے پاس جان ہی ایک ہے. اس ظالم نے یہ سنا تو دنگ رہ گیا, کہنے لگا اب اگر تم میرے سر کو چوم لو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو حضرت عبداللہ بن حذافہ نے پوچھا کیا تم میرے ساتھ تمام میرے جو ساتھی ہیں مسلمان قید ہوئے ان سب کو آزاد کرو گے؟ اس نے کہا ہاں. تو انہوں نے پھر اس کا ماتھا چوما تھا اور اس نے اس کے بدلے سارے مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیا تھا. پھر اس کے بعد جب یہ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو حضرت عمر اتنے خوش ہوئے, کہنے لگے ہر مسلمان پہ لازم ہے کہ وہ اب آگے بڑھ کے عبداللہ بن حذافہ کا ماتھا چومے. اور سب سے پہلے خود اٹھ کے ان کا بوسہ لیا تھا. یہ تھے عبداللہ بن حذافہ. تو تھوڑا سا آپ کو سیرت کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی زندگی کا بھی تھوڑی سی گلمپس ملتی ہے کہ کیسے تھے. تو ہم دیکھتے ہیں پھر جی بالکل. تو اس نے جب یہ کہا تھا نا کہ یہ کون ہوتا ہے کہ جو مجھے اس طرح سے خط لکھے, اب ہم بک پہ آتے ہیں تو کہ یہ خط آپ نے عبداللہ بن حذافہ کے ذریعے بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ اسے عظیم بحرین کے حوالے کر دیں اور سربراہ بحرین اسے کسریٰ کے حوالے کرے گا. جب یہ خط کسریٰ کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے اسے چاک کر دیا اور کہا یعنی پھاڑ دیا اور کہا میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام اپنا نام مجھ سے پہلے لکھتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو فرمایا اللہ اس کی بادشاہت کو پارا پارا کرے. اور پھر وہی ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. چنانچہ اس کے لشکر نے رومیوں کے سامنے بدترین شکست کھائی. پھر خسرو کے بیٹے شیروا نے اس کے خلاف بغاوت کی اور اسے قتل کر کے بادشاہت پر قبضہ کر لیا. پھر وہاں افتراق اور انتشار کا ایک سلسلہ قائم ہو گیا تاکہ عمر بن خطاب کے زمانے میں اسلامی لشکر نے اس ملک پر قبضہ کر لیا اور یہ بادشاہت ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی. جب اس نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا تو اس سے قتل کرنے سے پہلے ہی اس کا آدھا ملک تو جا چکا تھا اس کے ہاتھوں سے. اور اس کے بعد کبھی بھی وہ جو جیسے فارس کی حکومت تھی, جیسے یہ ایک سپر پاور تھی, کبھی بھی یہ ویسے دوبارہ دنیا میں اس طرح سے عروج نہیں پا سکے. اس کا بیٹا بھی پھر آیا اور اس کے بعد حضرت عمر کے زمانے میں آپ کو پتا ہے نا کہاں تک فتوحات پہنچی تھی اور اس میں یہ بھی علاقہ فتح ہو گیا تھا. خط کے بارے میں تھوڑی سی ایک بات یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ خط جو تھا ہرن کی باریک کھال کے اوپر لکھا گیا تھا. وہ آج کا کاغذ نہیں تھا کہ پرزے ہو جاتا. اس دور میں ہرن اور اونٹ کی کھال کو انتہائی باریک کر کے خاص طریقے سے کاغذ کی ایک شکل دی جاتی تھی. اور پھر قرآن نے اس کاغذ کو رخ ہی کہا ہے. تو رات بھی اسی رخ پر لکھی گئی تھی. بادشاہوں کو جو خطوط لکھے جاتے تھے اس کے لیے ہرن کی نرم پتلی اور ملائم کھال کا کاغذ استعمال کیا جاتا تھا. اور دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مجوسیوں کے لیے جو بددعا کی تھی کہ وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں.
جیسے اس نے میرے خط کو کیا ہے، تو حالات نے بتایا کہ ایران کے کسرا نے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑا تھا، اس کے بعد اس کی حکومت بھی قائم نہیں رہ سکی تھی، اور اسی طرح اس کی حکومت بھی ختم ہو گئی تھی. اور یہ خط جو تھا اچھا آج بھی آپ دیکھیں پارسی کتنے کم ہے دنیا میں، اور وہ علاقہ جس جگہ پہ یہ اس کی حکومت تھی وہ سب مسلمانوں کا. مئی 1963 میں لبنان کے دارالحکومت بیروت کے اخبارات نے یہ خبر شائع کی تھی کہ وہاں کے جو وزیر خارجہ تھے ان کی لائبریری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط ہے. تو وہ جو بندہ تھا وہ عیسائی تھا، اس نے خط کی تحقیق کے لیے، ریسرچ کے لیے ایک مسلمان ڈاکٹر کو یہ دیا تھا، ڈاکٹر صلاح منجد. انہوں نے لکھا ہے کہ جب میرے پاس یہ خط آیا تو ایک کھال کے اوپر تھا، اور اس پر کوفی رسم الخط سے ملتی جلتی ایک تحریر تھی. کھال کی حفاظت کے لیے اس کے نیچے سبز کپڑے کو لگایا گیا تھا اور ایک فریم میں یہ لگا ہوا تھا. اب یہ کپڑا تو بالکل گل چکا تھا، جبکہ فریم کے سہارے سے کھال باقی رہ گئی تھی. جب میں نے اس خط کے الفاظ پر ریسرچ کی تو یہ عظیم انکشاف ہوا کہ یہ تو وہی خط ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایران کے بادشاہ کسرا کو لکھا تھا. اس خط میں اسے اسلام کی دعوت دی گئی تھی، اور یہ خط مبارک کا جو مضمون تھا وہ وہی ہے جو احادیث میں بالکل ایگزیکٹ سیم. اب دیکھو اس زمانے میں اس کے پاس گیا تھا، اس وقت تو نہیں بیٹھ کے جو اس وقت لکھا گیا صحابہ کرام نے زبانی آگے روایت کیا، انہوں نے تو نہیں اس وقت وہ خط کی فوٹو کاپیاں کر کے اپنے پاس رکھ لی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو محدثین نے کتنی باریکی سے ہر چیز کو نوٹ کیا تھا، کہ ڈٹو کاپی ایسا لگتا تھا کاپیز کی ہوئی ہیں اس خط کی جو اب احادیث کی کتابوں میں. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ حدیث جو ہے نا وہ بعد میں لکھی گئی اور پتہ نہیں چینج کر دی گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا. یہ خط لمبائی اور چوڑائی میں پھٹا ہوا ہے، اور اس کے بعد اس خط کی مرمت ایک باریک کھال کو نیچے رکھ کے سلائی کر کے کی گئی ہے. اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جس کھال سے سلائی کی گئی ہے وہ اصل کھال کی جو خط کی جو جس کھال پہ وہ خط ہے اس سے ذرا ہلکی قسم کی کھال ہے، اور وہ کھال جو جس سے سلائی کی گئی وہ کم پرانی ہے، خط زیادہ پرانا پتہ چلتا ہے. اور دیکھیں یہ بھی سبحان اللہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کے رسول کا پھاڑا ہوا خط آج بھی موجود ہے، لیکن جس خسرو پرویز نے پھاڑا تھا نہ وہ ہے اور نہ اس کی سلطنت ہے. اللہ نے کیسے اس کو ختم کر دیا. اس خط کی تصویر آپ کو میں دکھا سکتی ہوں، یہ ہے اس کی پکچر. یہ انہوں نے پھر ان ڈاکٹر نے یہ خط کی پکچر لے لی تھی، سیرت کے سچے موتی. ٹھیک ہے، اب تو پتہ نہیں کہاں پہ ہے، مگر یہ اس وقت ان کو وہاں پہ ملی تھی تو انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی تھی اور سارا یہ لکھا تھا. بیروت میں تھی اس وقت. پھر اس کے بعد میرا خیال میں کہ یہ خط آج مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں پہ ہے. ہاں جی بہت اچھا ان کا کوشچن ہے کہ جب وہ ان درباروں میں جاتے تھے تو وہ جو ان بادشاہوں کے ٹرانسلیٹر ہوتے تھے وہ اس کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاتے تھے. اب سب سے دلچسپ جو واقعہ ہے، بخاری نے تو ان کا بہت ہی زیادہ ان کا کوٹ کیا ہے سارا. قیصر روم، ٹھیک ہے، میں نے جیسے آپ کو بتایا سیکنڈ سپر پاور یہ تھی. قیصر شاہ روم کے نام خط. اس قیصر کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کا جو دور تھا نا وہ بہت ہی گولڈن پیریڈ تھا روم کا. آپ کو پتا ہے اس کے دور میں ہی وہ جو فارس کے خلاف فتح پائی تھی رومیوں نے، جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ فارس نے بہت آگے تک فتوحات کر لی تھی. تو اس جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا تھا اسی کے دور میں وہ واپس اس نے لینڈ کلیم کر لی تھی، لے لی تھی، فتح حاصل کر لی تھی. اور یہ جو قیصر تھا اس وقت کا یہ بہت عقل مند آدمی تھا، بہت زبردست لیڈر تھا، بہت علم والا تھا، بہت بہادر تھا، جنگجو تھا. اور کتنا عقل مند تھا وہ تو آپ کو پتہ چل ہی جائے گا. لیکن نہ عقل، نہ اقتدار، نہ بادشاہت، کوئی چیز بھی کام نہیں آئی حق کو قبول کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت عقل مند ہو تو وہ ایمان لے آئے.
ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی بادشاہت رکھتا ہو تو وہ ایمان لے آئے. کبھی کبھی ایک بدو جو کچھ بھی نہیں جانتا اس کو ایمان نصیب ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے بادشاہ محروم رہ جاتے ہیں. بالکل سیم دین کے علم کی بھی یہی بات ہے. ہمیشہ جی غریب بھی، لیکن اور دوسری بات یہ کہ ہم سمجھتے ہیں نا بہت عقل مند ہی کوئی ہوگا تو پھر، یا بہت علمی ہوگا تو پھر نہیں. دین کے علم کی بھی ایک بات نوٹ کریں. دین کا علم بھی نا ہم سوچتے ہیں وہ جو بہت انٹیلیجنٹ ہے، جس کے پاس بالکل فراغت ہے، جو کوئی اور کسی کو کام نہیں، وہ تو یہ کر سکتا ہے. ہمارے جیسے کام کر سکتے جو مصروف ہیں، جن کے دماغ نہیں چلتے. بہت سارے لوگ یہ شکایت کرتے ہیں ہمارا حافظہ کمزور ہے. ہم کیسے کریں؟ یقین کریں اس میں یہ کوئی بھی نہیں چیز ریکوائرڈ کہ آپ بہت عقل مند ہیں یا آپ کے پاس بہت فارغ ٹائم ہے. میں نے ایسے ایسے فارغ لوگ دیکھے بہت فارغ ہیں لیکن اس کی توفیق نہیں ہے. اور ایسے ایسے لوگ دیکھیں جو اتنے مصروف ہیں اور ذہن بھی کوئی بہت خاص نہیں ہے لیکن اللہ نے اس کی توفیق دے دی. تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. یہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ اس کے سامنے آپ دیکھیں گے کہ اس کو سجدہ کرتے تھے اس کے لوگ، پھر بھی ایمان نصیب نہیں ہو سکا. پہچان بھی گیا پھر بھی نہیں نصیب ہوا. اس لیے سب سے زیادہ افسوس اس کے اوپر ہوتا ہے. آپ نے سٹوریز میں بچپن میں سٹوری سنو یہ ہرکولیس، یہ نام سنا ہوگا نا. یہ انہی لوگوں کرتے تھے. ہرکل جو ہے نا وہ انہی لوگوں، اسی کا نام تھا. ٹھیک ہے، اس کو بہت پاور اور اس کا سمبل سمجھتے نا. ان کی آج تک بھی سٹوریز کے اندر ہے. وہ بچپن میں نے ایک سٹوری پڑھی تھی، اس کے اندر انہوں نے دکھایا ہوا اس نے آسمان کو پکڑا ہوا ہے. اور یعنی ان کی سٹوریز کے اندر بہت زیادہ یہ چیز تھی کہ وہ بہت پاورفل آدمی ہے. ٹھیک ہے، تو کیسر شاہ روم کے نام خط، اس کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خط لکھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہرقل سربراہ روم کی طرف اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. تم اسلام لاؤ سالم رہو گے. اسلام لاؤ اللہ تمہیں اجر 2 بار دے گا. کیوں؟ کرسچن تھا تو ہاں، اپنے نبی پہ بھی ایمان لانے کا اور آخری نبی پہ بھی ایمان لانے کا. جو بھی اہل کتاب مسلمان ہوتا ہے اس کو 2 اجر ملتا ہے. اور اگر تم نے روگردانی کی تو تم پر اریسیوں رایا کا بھی گناہ ہوگا. اے اہل کتاب، اب وہی آل عمران کی آیت، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے، وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پوجیں، اس کے سوا کسی چیز کو شریک نہ کریں، اور اللہ کے سوا ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں. کیونکہ ان میں کیا ہوتا تھا، اپنے علماء کو، اپنے جو بڑے بڑے جو ان کے پادری اور وہ تو انہیں کو رب بنا لیا تھا نا. آپ آج بھی دیکھیں ان کے پاس جا کے کنفیشن کرتے ہیں، پوپ اگر کچھ کہہ دیتا ہے تو بس وہی قانون ہے. بس اگر یہ لوگ رخ پھیریں تو کہہ دو کہ تم لوگ گواہ رہو ہم مسلمان ہیں. تو یہ آیت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوائی. آپ نے یہ خط دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ یہ خط عظیم بصرہ کے حوالے کر دیں. دہیہ کلبی کون ہے؟ شاباش، جبرائیل علیہ السلام ان کی شکل میں آتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ ابو سفیان نے مجھے بتایا کہ میرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صلح کا معاہدہ حدیبیہ ہو گیا. پھر صلح کے دنوں میں تجارت کی غرض سے میں شام گیا. اس دوران اللہ کے رسول کا خط ہرقل کے پاس آیا تھا اور یہ خط دہیہ کلبی لے کر گئے تھے، اور دہیہ کلبی نے یہ خط بصرہ کے عظیم گورنر کے حوالے کیا. پھر عظیم بصرہ نے انہیں ہرقل کے پاس پہنچایا. تو یہ دہیہ کلبی جو ہیں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی سفیر تھے، اگر آپ نوٹ کریں وہ سب بڑے عقل مند تھے، گفتگو کے ماہر تھے، اور کنونسنگ پاور ان کے اندر بہت تھی. یہ بات لکھی ہے ایک کتاب میں، امام ابن طولون کی کتاب ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط کے اوپر انہوں نے پوری ریسرچ کی ہے. تو انہوں نے یہ لکھا ہے کہ سب جتنے میسنجرز تھے نا، جتنے بھی خط لے کے گئے، ان سب میں آپ یہ کوالٹی دیکھیں گے. ایسے ہی نہیں بھیج دیا کسی کو بھی. اور پھر جب جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آتے تھے تو دہیہ کلبی کی صورت میں آتے تھے. اور آپ کو پتا کہ یہ انتہائی خوبصورت تھے، انتہائی خوبصورت تھے. اچھا جی، تو انہیں حکم دیا کہ یہ خط عظیم بصرہ کے حوالے کیا جائے. اچھا، یہ نوٹ کریں کہ یہ بصرہ ہے، بصرہ نہیں ہے.
بصرہ بھی ایک شہر ہے جو عراق کا ہے، لیکن وہ تو بہت بعد میں آ کے بنا ہے. یہ بصرہ ہے جو سیریا میں اور آج تک بھی وہاں پہ ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں گے سورہ قریش میں لیلاف قریشن میں یہ ہے کہ تجارتی قافلے لے کر جایا کرتے تھے، تو کس طرف لے کے جاتے تھے؟ یمن کی طرف اور سیریا کی طرف، ٹھیک ہے. اور جب سیریا میں جس طرف لے کر جاتے تھے نا تو وہ یہ بصرہ میں لے کر جاتے تھے، وہاں پہ تجارتی منڈی ہوتی تھی، ٹھیک ہے. اور پھر وہ اسے کیسر کے پاس پہنچائے گا کسی کے تھرو. آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کسرا کے یہ خط تھا وہ بھی پہلے گورنر کو اور اس کے بعد پھر وہاں سے فرمایا کہ آگے اس بادشاہ تک، کیونکہ ڈائریکٹ بادشاہ تک پہنچنا آسان نہیں ہے. کیسر اس وقت اس بات پر اللہ کا شکر بجا لانے کے لیے ہمس سے پیدل چل کر بیت المقدس آیا تھا کہ اللہ نے اسے اہل فارس پر فتح و نصرت عطا کی ہے. یہ ٹائم وہ ہے کہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ایران یہ فارس جو تھا اس نے کسرا نے سب طرف قبضہ کر لیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ غلبۃ الروم. اللہ تعالیٰ نے جو پیشین گوئی قرآن پاک میں فرمائی تھی اس کے مطابق کیسر جو تھا اس کی حکومت آگے تک پھیلتی گئی اور انہوں نے پیچھے ان کو دھکیل دیا کسرا کے لوگوں کو، اور یہ جو یروشلم اور یہ سارا علاقہ واپس انہوں نے لے لیا. ابھی ویسے تو یہ وہاں پہ ہوتا تھا روم میں، لیکن یہ کیا تھا اس وقت یہ یہاں پہ آیا ہوا تھا بیت المقدس. ان دنوں جب یہ خط پہنچا ہے بصرہ سیریا میں پہنچا ہے تو اس کے قریب ہی ہے نا، یروشلم تو قریب ہے، وہاں پہ اس وقت یہ کنگ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو پیدل چل کے آیا تھا یہ بیت المقدس تک، یہ کیونکہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ ہمیں واپس اتنی بڑی وکٹری ہمیں ملی ہے کہ ہمیں واپس یہ علاقہ مل گیا. جب یہ خط اسے ملا تو اس نے اپنے ہرکارے دوڑائے کہ عرب کا کوئی ایسا آدمی لائیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا ہوں. جب یہ خط اس کے پاس پہنچا ہے تو اس نے کہا کہ تحقیق کی جائے یہ اس خط کے بارے میں، تو جاؤ کوئی ایسا لے کر آؤ بندہ جو وہاں کے علاقے کو بلونگ کرتا ہو، اس سے میں پوچھوں. میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ یہ آدمی جو تھا ہرقل یہ عیسائی مذہب کا عالم بھی تھا، یہ ستاروں کی بھی بہت ماہر علم نجوم کا بھی بڑا تھا. اور آپ کو پتا ہے نا کہ ہم نے یہ پڑھا ہوا ہے کہ علم نجوم میں 90% باتیں تو غلط ہوتی ہیں، باقی کوئی باتیں شیطان اچک کے لا کے تو اپنے ان کو بتا دیتے ہیں. اب میں یہ آپ کو ایک دوسری بک سے پڑھ کے بتاتی ہوں. بخاری میں یہ پورا واقعہ وہی یہاں پہ بھی ہے یا مگر اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل زیادہ ہے. اب یہ بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ ایک اور تھوڑا سا پہلے واقعہ آپ بتا دوں بخاری میں جو ہے، اس کے بعد پھر آگے کہ یہ جب یہاں پہ آیا ہے اس جگہ پہ، یہ تھا بیت المقدس پہ، تو عبداللہ بن عباس ابو سفیان کے حوالے سے بیان فرماتے. بعد میں ابو سفیان نے عبداللہ بن عباس کو یہ بات بتائی. ابھی ابو سفیان بھی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں ٹریڈنگ کے لیے، سمجھ آئے؟ ابھی کافر ہیں اور وہاں پہ ٹریڈنگ کے لیے گئے ہوئے ہیں بصرہ، ٹھیک ہے. ابن ناتور ایلیا نام تھا، اللہ کے گھر کو کہتے ہیں ایلیا یہ لوگ اپنی زبان میں، تو ایلیا یہ یروشلم کو کہتے تھے. ایلیا کا حاکم شام کے عیسائیوں کو بہت بڑا دینی رہنما تھا اور ہرقل کا خاص دوست تھا. وہ بیان کرتا ہے کہ ہرقل ایلیا میں آیا. ایک روز وہ صبح کو اٹھا تو انتہائی پریشان تھا، ابھی لیٹر نہیں آیا، ٹھیک ہے. اس پر بادشاہ کے علماء ساتھیوں نے اسے پوچھا کیا بات ہے کہ آج ہم آپ کو بجھا بجھا سا محسوس کر رہے ہیں. ہرقل ستاروں کے علم کا ماہر تھا. یہ سن کر کہنے لگا میں نے آج رات ستاروں میں دیکھا تو مجھے معلوم ہے کہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ ہم پہ غالب آ چکا ہے. اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ موجودہ زمانے میں کون لوگ ختنہ کرتے ہیں. اب اس نے کہا پتا کراؤ کون لوگ آج کل ختنہ کرتے ہیں، کیونکہ مجھے ستاروں کے اس سے یہ پتا چلا ہے کہ ختنہ کرنے والے لوگوں کا بادشاہ جو ہے نا وہ غالب آ جائے گا. انہوں نے جو عیسائی علماء تھے انہوں نے کہا ختنہ اور کون کرتا ہے؟ یہودی کرتے ہیں. تو آپ ایسا کریں نا، آپ اپنی مملکت میں حکم دے دیں تمام شہروں میں جتنے بھی یہودی ہیں سب کو قتل کر دیا جائے. یہ لوگ ابھی اسی موضوع پہ بات کر رہے تھے. ابھی میں آپ کو بیک گراؤنڈ دے رہی ہوں اس لیٹر کی کہ ہرقل بادشاہ کے دربار میں ایک شخص لایا گیا جسے شاہ غسان نے بھیجا تھا. آنے والا آدمی کون تھا؟ دہیہ کلبی. انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات بیان کی. جب ہرقل بادشاہ ان معلومات سے آگاہ ہوا تو اس نے جو درباری لوگ تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اور دیکھ کے مجھے بتاؤ کہ اس آدمی کا خطرہ ہوا ہوا یا نہیں.
He wanted to find out کہ یہی ہے کیا. اچھا وہ میں نے آپ کو بتایا نا بہت عقل مند تھا. سیکیورٹی والے جو تھے جو اس کے درباری تھے انہوں نے حکم کی تعمیل کی اور آ کر بادشاہ کو بتایا کہ یہ جو آدمی ہے یہ اس کا ختنہ ہوا ہے. اب ہرقل نے دہیہ کلبی سے عربوں کے بارے میں پوچھا تو دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ کو بتایا کہ عرب لوگ ختنہ تو کرتے ہی رہتے ہیں. یہ سنتے ہی ہرقل بولا یہی ہے وہ اس امت کا بادشاہ جس کا ظہور ہو چکا ہے. یہ بخاری میں یعنی اس کو پتہ چل گیا, وہ سخت پریشان ہو گیا. اب وہ یہاں پہ خوشی منانے آیا تھا فتح کی اور وہ سخت پریشان ہو گیا کہ ابھی تو ان سے فتح ملی ہے مجھے مجوسیوں سے, اور اب یہاں پہ آ کے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ جو قوم ختنہ کرنے والی ہے اس کا جو بادشاہ ہوگا وہ ہمارے پر غالب آ جائے گا. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی ستاروں کی بات ٹرو ہوتی ہے, لیکن جیسے اللہ کی مشیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی بات کو چاہتا ہے کہ وہ لوگوں تک پہنچ جائے تو وہ شیاطین کے ذریعے وہ بات پہنچ بھی جاتی ہے. اب ابو سفیان نے خود یہ بات بتائی بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ ہرقل نے پوچھا کہ یہ شخص جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کیا اس کی قوم کے اور لوگ مل سکتے ہیں, یہاں پہ کوئی اویلیبل ہیں کہیں قریب کہیں آئے ہوں جو یہاں ہمارے علاقے میں موجود ہوں. اہل دربار نے کہا جی ہاں مل سکتے ہیں. اور پھر یہ ابو سفیان بیان کر رہے ہیں جب وہ مسلمان ہو چکے ہیں. اور پھر مجھے قریش کے چند لوگوں کے ہمراہ دربار میں حاضر ہونے کی دعوت دی گئی. ہم ہرقل کے پاس گئے تو اس نے ہم لوگوں کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہنے لگا یہ شخص جس نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے, تم لوگوں میں رشتہ داری کے حوالے سے کون ایسا بندہ ہے جو اس سے سب سے زیادہ قریبی رشتہ دار ہو؟ آپ پورے گروپ میں سے کون ہے جو جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا اس کا کلوزسٹ ریلیٹیو کون ہے تم میں سے؟ میں نے کہا میں ہوں. اب یہ کون بول رہا ہے؟ ابو سفیان. یہ سن کر بادشاہ نے مجھے اپنے سامنے بٹھا لیا اور میرے ساتھیوں کو میرے پیچھے بٹھایا. یعنی سمجھ لیں کہ آپ کو میں ایک کو یہاں بٹھا لوں اور باقی پوری کلاس ساری پیچھے ہے. اب یہ جو بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوگا اس کو نہیں پتا کہ پیچھے والے کیا کہہ رہے ہیں یا کیا ان کے جسچرز ہیں. اچھا اب وہ میں نے آپ کو بتایا نا بہت عقل مند تھا اور اس نے بٹھا لیا. اس کے بعد ہرقل نے اپنے ترجمان کو حاضر ہونے کا حکم دیا. وہ حاضر ہوا تو ترجمان سے کہا, اب دیکھیں جو آپ کوسچن کر رہی تھی نا تو ٹرانسلیٹر آیا, ان لوگوں کو بتاؤ کہ وہ شخص جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کا نبی ہے میں اس کے بارے میں اس سے ابو سفیان سے چند سوالات کروں گا. اگر یہ مجھ سے کوئی جھوٹ بولے تو تم اس کا جھوٹ ظاہر کر دینا. تم پیچھے بیٹھے ہوئے مجھے اشارہ کر دینا کہ جھوٹ بول رہا ہے. اب عقل مند کتنا تھا نا, بادشاہ نے ٹرانسلیٹر سے کہا کہ ان لوگوں کو کہو کہ اگر اس بندے نے جھوٹ بولا کہ وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے, اس کو نہیں پتا کہ کیا وہ پیچھے کریں گے. کوئی ہو سکتا ہے کہ کوئی میرے منہ سے بات نکل گئی, پیچھے والے کوئی ساتھ نہیں نا بیٹھے ہوئے تو پتہ ہی نہیں ہے, تو پیچھے والے اشارہ کر دیں مجھے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے. اب کتنا کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے ابو سفیان کو کہ ذرا سی بھی بات میں کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے. پیچھے والے کیا پتا کوئی اپنا نمبر بنانے کے لیے کچھ کہہ دے کہ ہاں نہیں یہ والی بات اس نے غلط کی. ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم اگر مجھے اپنی عزت کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ لوگ مجھ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ کے اوپر کوئی جھوٹ بول ہی دیتا. دیکھیں ہرقل اب اپنے ترجمان سے کہنے لگا اس سے پوچھو تم لوگوں میں اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کس مرتبے کا ہے, کیا ہے ان کا خاندان؟ آپ یہ ابو سفیان وہ ہمارے اندر بلند مرتبہ خاندان سے تعلق رکھتا ہے. یہ بک میں بھی ہے, یہ سارا یہاں ہے. ہرقل کیا اس کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ ہوا ہے؟ ابو سفیان نہیں. ہرقل کیا ان کے نبوت کے دعویٰ کرنے سے پہلے تم لوگوں نے کبھی ان پر جھوٹ بولنے کی تہمت لگائی ہے؟ ابو سفیان نہیں. اب یہ آپ اب بک میں سے دیکھ لیں. ہرقل کیا بڑے سردار لوگ اس کے پیروکار بن رہے ہیں یا عام کمزور لوگ, یعنی اس کے فالوور کون ہیں؟ ابو سفیان کمزور طبقہ کے لوگ ہی زیادہ ہیں. ہرقل پیروکار بڑھ رہے ہیں یا گھٹ رہے ہیں, اس کے فالوور زیادہ ہو رہے ہیں یا کم ہو رہے ہیں؟ ابو سفیان گھٹ نہیں رہے بلکہ بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ہرقل کیا ایسا بھی ہے کہ ان پیروکاروں میں سے کوئی ان سے ناراض ہو جائے اور ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد اسے نکل بھاگے؟ ابو سفیان نہیں, ایسا نہیں. ہرقل کیا کبھی ان کے ساتھ تمہاری کوئی جنگ ہوئی ہے؟ ابو سفیان جی ہاں ہوئی ہے. ہرقل پھر ان کے ساتھ لڑنے کا نتیجہ کیا نکلتا رہا؟ ابو سفیان ہمارے اور ان کے درمیان جنگ کا نتیجہ پانی کے ڈول کی طرح رہا ہے کہ کبھی ڈول ان کے ہاتھ میں اور کبھی ہمارے ہاتھ میں آ گیا. ہرقل کیا انہوں نے کبھی بدعہدی بھی کی ہے؟ ابو سفیان نہیں.
البتہ اب دیکھو یہ ایک ایڈ کرنے کا موقع اس کو مل گیا، البتہ اس وقت ہم اس کے ساتھ صلح کی ایک مدت گزار رہے ہیں، دیکھتے ہیں اب وہ کیا کرتا ہے۔ یہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ صلح حدیبیہ۔ ابھی صلح حدیبیہ کا ٹائم گزرا، اس کے بعد ہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لیٹرز بھجوانے شروع کیے ہیں نا، یاد ہے ہم نے آپ کو صلح حدیبیہ کی ساری وہ، اب جب امن کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹرز بھجوا رہے ہیں، اب اس کو اور کوئی بات نہیں ملی تو یہی کہتی ہے اب دیکھتے ہیں نا اس میں کیا کرتے ہیں۔ ابو سفیان نے کہا بعد میں کہ اللہ کی قسم اس جملے کے علاوہ مجھے کچھ بھی اور اندر شامل کرنے کا موقع نہیں ملا کہ میں کچھ کہہ سکوں۔ ہرقل اس سے قبل بھی نبوت کا ایسا دعویٰ تم لوگوں میں سے کسی نے کیا؟ ابو سفیان نہیں۔ ہرقل وہ تمہیں کیا کیا کرنے کا حکم دیتا ہے؟ ابو سفیان وہ کہتا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو تمہارے باپ دادا کہتے چلے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو۔ وہ ہمیں نماز ادا کرنے، سچ بولنے، پاک دامنی اختیار کرنے اور رشتے ناطے جوڑنے کا حکم دیتا ہے۔ کتنی پریسائز اس میں پورا اسلام کو بتا دیا۔ ایک کافر بھی کتنے یعنی ٹو دا پوائنٹ اس میں کہ دعوت کیا اسلام کی۔ آج ہمیں پوچھو، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اسلام کہتا کیا، کس چیز کی طرف بلاتا ہے، اب سوچنے ہم بیٹھ جائیں گے۔ بادشاہ نے پھر آگے سے کیا کہا ہے؟ ابو سفیان بتاتے ہیں کہ اس کے بعد بادشاہ نے اپنے ترجمان کے ذریعے سے کہا میں نے تم سے نبی کے نسب کا، خاندان کے بارے میں پوچھا تو تم نے کہا کہ وہ ہم لوگوں میں اونچے نسب کا ہے۔ یاد رکھو جو انبیاء ہوتے ہیں، انبیاء کی بعثت اپنی قوم کے بہترین خاندان میں ہی ہوتی ہے۔ پھر میرا تم سے یہ سوال کرنا کہ اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا، تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس سے میرا مطلب یہ تھا کہ اگر ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ سمجھا جا سکتا تھا کہ ایک شخص اپنے آبا کی بادشاہت حاصل کرنا چاہتا ہے، میرے باپ دادا کی بادشاہ تھی تو چلو میں بھی بادشاہ بننا۔ پھر نمبر 3 میں نے تم سے ان کے پیروکاروں کے بارے میں پوچھا کہ وہ قوم کے سردار لوگ ہیں یا کمزور طبقے کے لوگ ہیں، تو تم نے بتایا کمزور طبقے کے لوگ زیادہ ہیں۔ یاد رہے یہی وہ طبقہ ہے جو شروع سے انبیاء کا پیروکار چلا رہا ہے، ہمیشہ انبیاء کے پیروکار کمزور ہی ہوتے ہیں۔ میں نے تم سے جب یہ پوچھا کہ نبوت کے اعلان سے پہلے تم لوگوں نے کبھی ان پر جھوٹ کا الزام لگایا تو تم نے کہا نہیں۔ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس شخص نے انسانوں کے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا وہ اللہ کے معاملے میں کس طرح جھوٹ بول سکتا ہے۔ دیکھا نا ہم نے کتنا عقل مند ہے یہ۔ میں نے جب یہ پوچھا کہ ان کا دین قبول کرنے کے بعد کوئی شخص ان سے ناراض ہو کے دین چھوڑ کے تو نہیں گیا، تو تم نے اس کا جواب بھی نہیں میں دیا۔ جی ہاں، ایمان کی بشاشت جب کسی دل میں بس جائے تو پھر وہ انسان اس سے جاتا نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی پوچھا کہ ان کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، تم نے کہا بڑھ رہی ہے۔ تو یاد رکھو ایمان کا یہی معاملہ ہوتا ہے حتیٰ کہ وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔ میرا سوال یہ بھی تھا کہ کیا تم نے کبھی ان سے جنگ بھی کیا، تو تم لوگوں نے بتایا کہ جنگ ہوتی رہی اور نتیجہ کبھی ہمارے حق میں کبھی ان کے حق میں۔ تو انبیاء کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے، انہیں آزمائش میں بھی مبتلا کیا جاتا ہے، پھر آخری انجام انہی کے حق میں ہوتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ انبیاء ہمیشہ ہی جیتتے رہے، ان کی بھی آزمائش ہو جاتی ہے نا۔ اور ہم تھوڑی سی بات کے اوپر سوچتے ہیں ہم حق پہ ہیں تو ہمیں تو جیتنا ہی چاہیے، اگر ہم ہار گئے تو پھر بس دل چھوٹا کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب میں نے تم سے پوچھا کہ اس نے کبھی عہد شکنی کی ہے تو تم نے اس سے بھی انکار کیا۔ یاد رکھو انبیاء کبھی عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے یہ بھی سوال کیا تھا کہ کیا تمہارے ہاں اس طرح کا دعویٰ پہلے بھی کسی نے کیا ہے، تو تم نے کہا نہیں۔ اس سے میں یہ سمجھ گیا کہ اگر تمہارے ہاں کسی نے اس سے پہلے اس کا دعویٰ کیا ہوتا تو کہا جا سکتا تھا یہ بھی اس کی نقل کر رہے ہیں، اس نے کیا چلو میں بھی کر لوں، ایک ٹرینڈ ہی چلا ہوا ہے، ایک فیشن ہے، وہ بھی نہیں ہے۔ پھر میں نے تم سے پوچھا وہ تمہیں کیا کیا کرنے کا حکم دیتا ہے، تو تم نے اس کا تذکرہ یوں کیا کہ وہ تم کو اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، بتوں کے آستانوں کی عبادت کرنے سے منع کرتا ہے، نماز پڑھنے کا، سچ بولنے کا، پاک دامنی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ابو سفیان بیان فرماتے ہیں کہ اس کے بعد بادشاہ انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا اگر یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے ہو تو وہ نبی ہیں۔ یہ اس نے بولا اگر یہ سچ ہے جو تم کہہ رہے تو وہ نبی ہیں۔ پھر کہنے لگا جس تخت پر میرے یہ دونوں پاؤں ہیں وہ ان قریب اس جگہ کا بھی مالک بن جائے گا۔ یہ اس نے کہا سر علم نجوم جو اس نے حق تو دیکھ لیا نا، پہچان لیا، اور اس کو پتا ہے کہ یہ قوم غالب آ کے رہے گی۔ جو انبیاء ہوتے ہیں غالب ہی آتے ہیں نا، وہی ہے جیسے اس نے ابھی یہ بات کہی۔ یعنی آپ سوچیں کہ اس کے کوسچنز ایسے ہی نہیں تھے بیکار، اس کے ہر کوسچن کے پیچھے ایک سینس تھی، کتنا عقل مند تھا۔ یعنی ہر کوسچن سے اس نے یہ گیج کر لیا، اور سارے کوسچن اس چیز کے جو جتنے جواب تھے سب اس چیز کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ نبی، اور اس نے کنکلوڈ کر لیا، اس نے کہا اس تخت پہ جس پہ میں کھڑا ہوں ابھی اس جگہ پہ بھی وہ غالب آ کے رہیں گے۔
مجھے یہ تو معلوم ہے کہ وہ تھا کہ وہ پیغمبر آنے والا ہے، مگر مجھے یہ گمان نہیں تھا کہ وہ تم میں آئے گا. اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ میں اس تک پہنچ سکوں گا تو آپ سے ملاقات کے لیے ہر تکلیف گوارا کرتا. ٹھیک ہے. اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو ان کے پاؤں دھو کے پیتا. میرے قدموں کے نیچے کی بادشاہت تک ان کی حکومت باہر صورت پہنچ کے رہے گی. یہ بخاری نے کوٹ کیا. اور پھر اس کے بعد یہ بات آپ کو پتا ہے کہ سچ بھی ثابت ہوئی، اور واقعی حکومت جو اس کی تھی وہاں تک مسلمان پہنچ گئے تھے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ تو سارا روم بھی فتح ہو گیا تھا اور یہ سارے علاقے. اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ان کے ساتھ مکالمے اور خط پڑھنے کے بعد بادشاہ یہ باتیں کر چکا تو اس کے ارد گرد بہت شور ہونا شروع ہو گیا. اب ظاہر ہے وہ تو جو سارے بیٹھے ہوئے تھے ان سے کوئی برداشت تھوڑی ہونا تھا کہ یہ کیا، تو وہ تو ایک دم تل ملا اٹھے کہ یہ کیا رہا ہے کہ اچھا میں تو ان کے پیر دھو کے پیتا اور میں ایسے کرتا اور وہ یہاں تک. اب باری آ گئی ان لوگوں کی، وہ تو دربار میں ایک مشکل پڑ گئی، شور برپا ہو گیا، بہت سی آوازیں بلند ہونے لگی، کچھ معلوم نہیں ہو رہا تھا کون کیا کہہ رہا ہے. اس صورت حال میں ہم لوگوں کو دربار سے نکل جانے کا حکم دے دیا گیا. تم لوگ تو فارغ ہونا، تم تو جاؤ اب. اچھا، اب جب ہم باہر آ گئے تو میں اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، اب دیکھیں یہ ابو سفیان کی بات ہے، ابو قبشہ کا بیٹا. یہ ابو قبشہ جو تھے کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال میں سے ایک ان نون سے پرسن تھے، نانا کہہ لیں. اور ان لوگوں کا یہ ہوتا تھا عربوں کا طریقہ کہ جب کسی کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہوتا تھا نا تو ان کے خاندان کے ایسے پرسن کا نام لیتے تھے جس کو کوئی نہ جانتا ہو. ابو قبشہ کا بیٹا، یعنی وہ ان نون آدمی. اس کا معاملہ تو بہت اونچا ہو گیا. ذرا غور تو کرو، بنو اسفر یہ لوگ یعنی وائٹس جو ہیں، یہ سپر پاور جو روم کے یہ لوگ ہیں، ان کا بادشاہ بھی محمد سے خوف کھانے لگا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس وقت یہ یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب غلبہ حاصل کر لیں گے، اور آخر وہ دن آ ہی گیا کہ اللہ نے مجھے پھر اسلام میں داخل کر دیا. یہ بخاری میں اس دن یعنی سب سے پہلی دفعہ ابو سفیان کے دل میں اسلام داخل ہو گیا تھا کہ نہیں اب ہم نہیں روک سکتے ان کو. اب تو یعنی 19 ایئرز ہو چکے ہیں، 19-20 آلموسٹ ایئرز ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرتے ہوئے. آج تک اس نے نہیں بات سمجھی تھی، لیکن اب اس کو پتا چل گیا یہ تو یہاں تک پہنچ گئے. کہاں وہ اس کو تو ہم کچھ سمجھتے نہیں، ابو قبشہ کا بیٹا، اور اس سے اب یہ بھی لوگ خوفزدہ ہونے لگے، اتنی سپر پاور. ابو سفیان کہتے ہیں اس کے بعد ہرقل نے اپنے ایک دوست کو خط لکھا، چونکہ یہ آپ کی بک میں نہیں ہے اس لیے یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. ایک دوست کو خط لکھا جو روم میں رہتا تھا، وہ بھی علم نجوم میں ہرقل کی طرح ماہر تھا. خط لکھنے کے بعد ہرقل ہمس شہر کی طرف روانہ ہو گیا، اور تاریخ طبری میں آتا ہے کہ ہرقل کے اس دوست کا نام زغاتر ذکر کیا جاتا ہے، جو رومیوں کا سمجھ لیں جیسے پوپ تھا. اب پوپ ہے نا، اس طرح اس وقت کا پوپ تھا وہ. ٹھیک ہے، اس کو خط لکھا. وہ خط اس نے جب پوپ نے جب یہ خط بھی اس کو بھیجا ہوگا، خط پڑھا کہ وہ خط ہرقل نے اس کی طرف بھیجا تھا اور دہیہ کلبی سے ملاقات کی اور ہرقل کا پیغام بھی وصول کیا، تو اس نے رومی عیسائیوں کے ایک مجمع میں خطاب کیا اور اسلام لانے کا اعلان کر دیا. اس بندے نے جو پوپ تھا، اس پر اٹلی کے جو رومی عیسائی تھے وہ مشتعل ہو گئے اور اپنے پوپ کو مارنے لگے، حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا، یعنی وہ مسلمان ہو گئے تھے. دہیہ کلبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط جو ہرقل کے نام تھا اور جو اس پوپ نے پڑھ لیا تھا، وہ خط اور خود اس کا خط جو یہ پوپ تھا ہرقل کے نام، جو ہرقل کا نام لیتے ہوئے واپس ہرقل کے پاس ہمس آ گئے اور سارے واقعات سے ہرقل کو باخبر کیا. یوں اللہ کے رسول کی دعوت یہاں تک پہنچ گئی. انہوں نے آ کے پھر دہیہ کلبی نے آ کے بتایا ہرقل کو کہ اس طرح سے اس پوپ کا حال لوگوں نے کیا. اچھا، تو ابو سفیان کہتے ہیں کہ ہرقل ابھی ہمس میں ہی تھا کہ اس کے جو رومی دوست یہ جو پوپ تھا اس کا جواب آ گیا. یہ جواب ہرقل کی رائے کے عین مطابق تھا کہ اس نے خط لکھا تھا ہرقل کو کہ یہ نبی ہیں، اس نے کنفرم کر دیا یعنی اپنی شہادت سے پہلے.
اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی کی ذات ہیں. اس رائے کے آنے کے بعد ہرقل نے بڑے رومی لوگوں کو اپنے محل میں حاضر ہونے کا حکم دیا. بڑے بڑے جو اس کے امیر وزراء اور وہ تھے ان کو اس نے کہا کہ میرے محل میں آ جاؤ. اب یہ بات بہت آپ لوگوں کے سننے کی ہے. اس رائے کے آنے کے بعد جب اس نے سب کو جمع کر لیا, وہ ہمس کے محل میں جمع ہو گئے تو ہرقل نے حکم دیا کہ محل کے سارے دروازے بند کر دیے جائیں. چنانچہ وہ بند کر دیے گئے. تو اس کے بعد بادشاہ نمودار ہوا اور خطاب کرتے ہوئے کہنے لگا, اے روم کے لوگوں, کیا ہدایت اور کامیابی میں سے کوئی حصہ تمہاری بھی قسمت میں لکھا ہوا ہے؟ یاد رکھو, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری سلطنت باقی رہے تو اس نبی کی بیعت کر لو. بس یہ جملہ سننے کی دیر تھی, وہ لوگ جنگلی گدھوں کی طرح دروازے کی طرف دوڑے. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ لیکن کیا دیکھتے ہیں, دروازے بند ہیں. ہرقل نے جب یہ نفرت ان کی دیکھی اور اس بات سے نا امید ہو گیا کہ وہ ایمان لائیں گے, تو اس نے اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ ان لوگوں کو میرے پاس واپس لے کر آؤ. جب یہ لوگ آ گئے تو ہرقل بات بدلتے ہوئے کہنے لگا, سنو, میں نے تو یہ باتیں صرف اس لیے کی تھی تاکہ تمہارا امتحان لوں کہ تم اپنے دین پہ کتنے پکے ہو, اور میں نے دیکھ لیا کہ تم بہت پکے ہو. ہرقل کا یہ کہنا تھا کہ سب لوگ بادشاہ کو سجدہ کرنے لگے, یہ آپ کی بک میں بھی ہے, اور اس کی بات سے خوش ہو گئے. اور ہرقل کے بارے میں جو آخری خبر تھی وہ یہی تھی, یہ بخاری نے لکھا. This was the last thing we know about him. کہ بس اس کے بعد اس نے کہا, یہ تو میرے سارے خلاف ہو جائیں گے, میرا کیا بنے گا پھر. اس نے کہا میری تو حکومت میرے ہاتھ سے چلی جائے گی. اس نے چیک کر لیا نا کہ یہ تو لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے, یہ تو مجھے چھوڑ جائیں گے. اچھا, وہ اتنی اس کی ریسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس کو سجدہ کر رہے ہیں, لیکن آن دا ادر ہینڈ آپ دیکھیں کہ جہاں پہ دین کی بات آئی وہاں پہ تم کچھ نہیں ہو. اور وہ اپنی بادشاہت کی خاطر ایمان سے محروم رہ گیا. اللہ اکبر. یعنی حق دیکھ کے, یہ مان کے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, اور اس کا دوست جو وہ پوپ تھا وہ دیکھو ایمان لے آیا اور یہ محروم. ہاں یعنی تو ڈائریکٹ اس تک تو نہیں کوئی بات کہی, لیکن دیکھو اللہ نے جس کے نصیب میں یہ لکھا تھا. اور اب ہم یہاں سے دیکھ لیتے ہیں, آپ لوگ یہ سارا خود پڑھ لیجیے گا, پھر ہم آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد ہرقل نے آپ کا خط منگوا کر پیج 270 منگوا کر پڑھا تو آوازیں بلند ہوں گی اور بہت شور مچا. چنانچہ اس نے ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو باہر کرا دیا. باہر آ کر ابو سفیان نے اپنے ساتھیوں سے کہا, ابو قبشہ کے بیٹے کا معاملہ بہت زور پکڑ گیا ہے, اس سے تو بنو اسفر یعنی جو رومی ہے ان کا بادشاہ بھی ڈرتا ہے. اس کے بعد ابو سفیان کو پختہ یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب آ کر رہے گا, یہاں تک کہ اللہ نے اسے اسلام کی توفیق دے دی. ہرقل نے نامہ بر حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی کو مال اور پارچہ جات سے نوازا اور پھر ہمس واپس چلا گیا. یعنی اب وہ اور ایمان تو نہیں لے کر آیا, مگر بہت سارے اس نے تحفے تحائف دے کے ان کو روانہ کیا. وہاں ایک بڑے ہال میں عظمائے روم کو باریابی بخشی اور ان کے دروازے بند کر دیے. یہ جو میں نے ابھی آپ کو واقعہ بتایا یہ بخاری میں. پھر کہا, اے جماعت روم, کیا تم لوگ فلاح و رشد چاہتے ہو اور یہ چاہتے ہو کہ تمہاری بادشاہت برقرار رہے, تو اس نبی کی پیروی کر لو. اس پر وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح بدک کر دروازوں کی طرف بھاگے, مگر دروازوں کو بند پایا. ادھر کیسر نے ان کی نفرت دیکھی تو کہا, انہیں میرے پاس پلٹا لاؤ. پھر ان سے کہا, میں نے جو بات کہی اسے تمہارے دین میں تمہاری پختگی آزما رہا تھا. پختگی مطلب کہ تم کتنے پکے ہو, جسے میں نے دیکھ لیا. اس پر ان عظماء نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے. اس تفصیل سے ظاہر ہوتا ہے کہ کیسر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی نبوت کی سچائی کو پوری طرح جان اور پہچان لیا تھا, لیکن بادشاہت کی محبت غالب آ گئی اور وہ اسلام نہ لایا. چنانچہ اپنا گناہ بھی اٹھایا اور اپنے رایا کا بار گناہ بھی, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نامہ مبارک میں تحریر فرمایا تھا. ادھر دہیہ کلبی مدینہ سے واپس آتے ہوئے حسمہ سے گزرے تو بنو جزام کے لوگوں نے ان پر ڈاکہ ڈال کر سب کچھ لوٹ لیا اور ان کے پاس کچھ بھی نہ چھوڑا. جتنے وہ تحفے تحائف اور وہ سارا اس نے دیا تھا نا وہ سب. چنانچہ انہوں نے مدینہ پہنچ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی تو آپ نے حضرت زید بن حارثہ کی سرکردگی میں 500 سوار صحابہ کرام کا دستہ روانہ کیا. انہوں نے شبخون مار کر لوگوں کو قتل کیا اور غنیمت میں 1000 اونٹ اور 500 بکریاں حاصل کی اور 100 عورتوں اور بچوں کو قید کیا. اس واقعے پر قبیلہ جزام کے ایک سردار حضرت زید بن رفاع
रिफा जुजामी झट पट मदीना आए। अब वो जिस कबीले ने ये किया था उन्हीं के एक सरदार थे जो कि आए फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। वो और उनकी कौम के कुछ लोग मुसलमान हो चुके थे और जब हजरत दहिया पर डाका पड़ा था तो उन्होंने दहिया की मदद भी की थी, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गनीमत और कैदी उन्हें वापस कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये था सारा वाकया। अब जो ज्यादा जो खत मशहूर हैं वो हमने पढ़ लिए, जो कैसर रूम, किसरा और नज्जाशी को भेजे गए थे। और आपने देखा कि नज्जाशी की हालांकि हुकूमत कोई बहुत बड़ी हुकूमत नहीं थी, को बहुत बड़ी कोई सुपर पावर नहीं थी, फिर भी उनका बादशाह ईमान ले आया, लेकिन इनको ईमान लाने की तौफीक नहीं है। नहीं, रैंडमली जी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।